تو وہ جواب دیں گے اس لیے کہ رسول نے جو ہم سے کہا ہم نے اسے مانا. رسول نے کہا آدم آئے ہم نے مان لیا. رسول نے کہا نوح آئے ہم نے مان لیا. رسول نے کہا ابراہیم آئے ہم نے مان لیا. رسول نے کہا اسماعیل آئے ہم نے مان لیا. رسول نے کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے خانہ کعبہ بنایا ہم نے خاموشی سے مان لیا. رسول نے نماز کا حکم دیا ہم نے مان لیا. رسول نے روزے کا حکم دیا ہم نے مان لیا. رسول نے حج کا حکم دیا ہم نے مان لیا. رسول نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہم نے مان لیا. رسول نے جو جو کہا ہم نے مان لیا. کیوں اس لیے مان لیا چونکہ یہ نقطۂ مرکزی کی حیثیت رکھتے ہیں. نقطۂ مرکزی کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ خاتم الانبیاء ہے اور یہ وہ ہیں کہ جن کی اقرار نبوت سے دوسرے نبیوں کو نبوت ملی ہے. اس لیے مان لیا. تو میں سوال کروں گا تم نے نبی کے کہنے سے نماز کو مانا, نبی کے کہنے سے روزے کو مانا, نبی کے کہنے سے حج کو مانا, نبی کے کہنے سے زکوٰۃ کو مانا, نبی کے کہنے سے جہاد کو مانا, نبی کے کہنے سے امر بالمعروف کو مانا, تمام احکامات کو مان لیا. نبی کے کہنے سے, نبی کے کہنے سے آدم کو مان لیا, نبی کے کہنے سے نوح کو مان لیا, نبی کے کہنے سے ابراہیم کو مان لیا, نبی کے کہنے سے اسماعیل کو مان لیا, نبی کے کہنے سے جنت کو مان لیا, نبی کے کہنے سے حوروں کو مان لیا, نبی کے کہنے سے غلمان کو مان لیا, نبی کے کہنے سے کوثر کو مان لیا, نبی کے کہنے سے سلسبیل کو مان لیا. میں سوال کروں گا آدم کو دیکھا نہیں دیکھا؟ بیٹھے آدم کے پاس نہیں بیٹھے. نوح کو دیکھا کہا نہیں دیکھا. 950 سال تبلیغ کی کبھی رہے ساتھ میں کہا نہیں رہے. مانا کیوں؟ نبی نے کہا. ابراہیم کو دیکھا نہیں دیکھا. اسماعیل کو دیکھا نہیں دیکھا. جنت دیکھی جس پہ یقین ہے جائیں گے جنت میں, کنجی ہاتھ میں ہے, شیعہ کو مارو جنت پہنچ جائیں گے. جنت دیکھی کہا نہیں دیکھی. تو مانا کیوں؟ کہ اس لیے مان لیا جنت چونکہ نبی نے کہا. جہنم دیکھی جہاں سے بچتے ہو کہا نہیں. کہا کیوں مان لیا؟ کہا نبی نے کہا اس لیے مان لیا. نہ کوثر دیکھا مان لیا کس کے کہنے پہ؟ نبی کے کہنے پہ. نہ آدم کو دیکھا نبی کے کہنے پہ مان لیا. نہ نوح کو دیکھا نبی کے کہنے پہ مان لیا. نہ جنت کو دیکھا نبی کے کہنے پہ مان لیا. جسے نہیں دیکھا اسے نبی کے کہنے سے مان لیا اور جسے نبی نے سوالات حاجیوں میں دکھایا بتایا بھی اس سے انکار کیا. سبحان اللہ. بے شک محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. جسے نہیں دیکھا اسے نبی کے کہنے سے مان لیا اور جسے رسول نے اٹھا کے دکھایا بھی اور بتایا بھی اور کہا بھی اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین من کنت مولاہ فہذا علی مولا. سبحان اللہ. اس سے انکار کیوں؟ اس سے انکار منافقت کی وجہ سے. اس سے انکار چونکہ فضائلوں والے ہیں اور رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان, علی کی جانشینی کا اعلان صرف ایک مرتبہ نہیں کیا ہے. آغاز اسلام جب پیغام پہنچا رہے ہیں وہاں سے شروع کر دیا ذوالعشیرہ میں یا علی انت اخی و وصی و وارثی. اے علی تم میرے بھائی ہو, تم میرے وارث ہو, و خلیفتی تم میرے خلیفہ ہو. اور کب کہا تھا رسول اللہ نے؟ اس وقت کہا تھا جب رسول اللہ سب موجود تھے وہاں پہ, سب کو بلایا تھا, کھلایا بھی تھا. وہ الگ بات ہے کھانے کے بعد نمک کھانا نہیں کر سکتے. کھلایا بھی تھا, بلایا, اور بلانے کے بعد کہا دیکھو یہ پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے, اس امر کو پہنچانا ہے لوگوں کے درمیان. کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ سب بڑے بڑے خاموش بیٹھے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک 10 برس کا بچہ اٹھا, انا ناصرک یا رسول اللہ,
رسول اللہ نے بٹھا دیا. بٹھا اس لیے دیا ان لوگوں کی جرأت کا امتحان لے رہے تھے. پھر اس کے بعد رسول نے کہا, پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا, اکیلے کھڑے ہوئے. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے بٹھا دیا. تیسری مرتبہ پھر مولا کائنات کھڑے ہوئے. انا ناصرک یا رسول اللہ. تو رسول اللہ نے کہا, اے علی تم میرے بھائی ہو, تم میرے وارث ہو, تم میرے جانشین ہو. علی اس شخصیت کا نام ہے جو کھڑا ہوتا ہے ناصر رسول بن کر, بیٹھتا ہے جانشین رسول. سبحان اللہ. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کھڑا ہوتا ہے ناصر رسول بن کر اور بیٹھتا ہے جانشین رسول بن کر. اور اس کے بعد یہ تو ایک موقع ہو گیا. دوسرا موقع, حاجی گئے حج کرنے کے لیے, واپس آ رہے ہیں. 1.25 لاکھ حاجی ہیں. رات میں نے ایک بات پڑھی تھی, 1.25 لاکھ حاجی, اور حکم الہی آ گیا کہ پہنچا دو. اب رسول اللہ نے جو چلے گئے تو ان کو بلایا, جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا, جو سامنے تھے ان کو روک لیا, اور صحرا میں, تپتے ہوئے صحرا میں سب کو بٹھا دیا. اعلان ولایت کرنا ہے, اللہ کا اہم پیغام پہنچانا ہے. اور میں نے رات میں پڑھا تھا کہ اس وقت کچھ نہیں, کم از کم 20-25 ہزار تو اونٹ رہے ہوں گے نا, اس وقت کی وہی سواری تھی. اور 1.25 لاکھ حاجی, بلکہ اس سے زیادہ رہے ہوں گے, لیکن ایک حساب سے بتا دیں مثلا 20-25 ہزار رہے ہوں گے. اور رسول اللہ نے ممبر بنایا کس چیز کا؟ کھجاؤں کا ممبر بنایا. کھجاؤں کا, اونٹ کے اوپر جو پالان ہوتا ہے اس کا ممبر بنایا. ممبر میں تو 25,000 پالان کی ضرورت تو تھی نہیں. اس سے پہلے تو تمام جنگیں ہوئی تھی. رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جو میدان میں جا رہے ہیں سبحان اللہ, بھاگتے نظر آ رہے ہیں. اب یہ میدان غدیر ہے, یہاں تو روکنا ہے. اب روکے تو کیسے روکے؟ تو ابھی مثلاً یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارے بھائی, ابھی کسی نے کہا ہوگا ان سے ویڈیو بنانے کے لیے مثلاً, تو یہ جب تک محفل چلے گی تب تک یہ یہاں موجود رہے گی. کیوں؟ قید ہو گئے ہیں, مقید ہو گئے ہیں. اب یہاں سے یہ اٹھ کے نہیں جا سکتے, دوسرے لوگ اٹھ کے جا سکتے ہیں. اب رسول اللہ نے دیکھ لیا کہ کون کون ہیں جو میدان چھوڑتے ہیں. رسول اللہ نے ان کے پالان کو کہا, لاؤ یہاں ممبر بنا دو, جب تک میری بات تمام نہیں ہوگی غدیر کے میدان سے باہر. سبحان اللہ. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ نے وہاں پہ اعلان کیا. لیکن اعلان کرنے سے پہلے رسول اللہ نے ایک جملہ کہا, الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے اوپر, تمہارے نفسوں پر, تمہارے جانوں پر حاکمیت رکھتا ہوں؟ قالو بلا یا رسول اللہ. سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ, ایسی بات آپ کر رہے ہیں, ارے آپ حاکمیت رکھتے ہیں. اچھا, اب یہ محفل جو ہو رہی ہے غدیر میں, وہ رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء اور تمام نبیوں کے سردار محفل اکٹھا کیے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب خاتم الانبیاء ہیں تو جتنے نبی ہیں سب کے سب وہاں موجود ہوں گے. آدم سے لے کر خاتم تک وہاں موجود, 1,23,999 انبیاء وہاں موجود, سب کے سب. اور جبرائیل تو مسلسل آیت لے کے آ رہے ہیں, اور رحمت للعالمین کی محفل ہے تو وہاں ملائک بھی ہوں گے, تمام فرشتے, اور رسول کے اچھے و برے تمام اصحاب بھی موجود ہیں, اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی موجود ہے. سب بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں. جس وقت رسول اللہ نے کہا ہوگا الست اولا بکم من انفسکم, تو سب نے کیا مل کے کہا؟ قالو بلا یا رسول اللہ. تو یہ صرف اور صرف اصحاب نے نہیں کہا ہے, 1,23,999 نبیوں نے بھی کہا
بلا یا رسول اللہ. تمام ملائکہ نے بھی کہا بلا یا رسول اللہ. جتنے موجود تھے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, ہاں یا رسول اللہ, ہاں یا رسول اللہ. اور اس کے بعد جب سب نے ہاں کر لی تو رسول اللہ نے کہا اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جب سب نے بلا کہہ دیا تو رسول اللہ نے کہا سن لو, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. یعنی 1,23,999 نبیوں کے بھی مولا علی, تمام ملائکہ کے بھی مولا علی, جتنے موجود ہیں ان سب کے مولا علی. سبحان اللہ. نعرہ علی یا علی محمد و محمد صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب رسول اللہ نے یہاں پہ اعلان ولایت کر دیا اور اس کے بعد جو ہے چلے گئے. پھر حدیث بھی ایک تیسرا مقام, انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے و عطرتی, یہ تیسرا موقع. ظاہر جو سب جانتے ہیں, سب جنا متفق ہے جو بات, یہ تو اور بھی تمام مقامات ہیں, لیکن جو سب کے یہاں ہیں موجود, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. رسول اللہ نے یہ کہہ دیا, لیکن رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد کیا کیا؟ جسے رسول نے دکھایا بھی تھا, جسے رسول نے بتایا بھی تھا, جس کی پیروی کا رسول نے حکم دیا تھا, کیا کیا؟ اسے چھوڑ دیا, سیاسی لیڈر بنا لیا, سیاسی رہنما بنا لیا. اب یہ رسول اللہ نے جو 23 برس دین پہنچایا ہے ہم تک, یہ شفائی پہنچایا ہے, زبانی پہنچایا ہے. کوئی کتاب ہمیں نہیں ملتی کہ رسول اللہ کے زمانے میں لکھی گئی ہو یا رسول اللہ آپ نے یہ حکم دیا, یہ حکم دیا, یہ حکم دیا, یہ حکم دیا, اور اس کے بعد وہ کتاب رسول اللہ کے پاس پیش کی گئی ہو, یا رسول اللہ اس کتاب کو پڑھ لیجئے, دیکھیے اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے سب صحیح ہے, جو اب تک آپ نے پہنچایا سب کچھ ہے اس میں کہ نہیں, اور رسول اللہ نے دستخط کر دی ہو کہ ایک دم فائنل, ہاں یہ ٹھیک ہے. ایسی کوئی کتاب بھی نہیں ملتی. اب یہ دین الہی ہے, اور رسول اللہ نے 23 برس جو پیغام پہنچایا ہے وہ شفائی پیغام پہنچایا ہے. اب کوئی ہو جو سیرت میں, جو گفتار میں, جو رفتار میں رسول کا مشابہ ہو, وہی پیغام پہنچا سکتا ہے ہو بہو. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ سیاسی رہنما بنا لیا. اچھا سیاسی, اور یہ مذہب ہے, علمی مذہب, ضرورت ہے علمی رہنما کی. مسلمانوں نے سیاسی لیڈر بنا لیا, اور سیاسی لیڈر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے ذرا سے کچھ کیا, لوگوں نے احتجاج کیا اور پتہ چلا اسے نکال کے کنارے پھینک دیا. انہوں نے تو یہ کر لیا سیاسی. جہاں علمی معاملہ آتا تھا خلافت کے بعد, اب وہاں ہاتھ پیر سب کے پھول جاتے تھے. ہاں, جہاں علمی معاملہ آتا تھا, علمی سوالات آتے تھے, وہاں ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا تھا. جب جواب نہیں رہتا تھا تو بس ایک در نظر آتا تھا, وہ در علی نظر آتا تھا. اچھا 23 برس رسول نے جو پیغام پہنچایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی کو ہونا چاہیے کہ جو ہو بہو وہ پیغام پہنچائے. آج اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف صرف اسی وجہ سے. ابھی مجلس تمام ہو, باہر پہنچنے کے بعد محفل تمام ہو, باہر پہنچنے کے بعد پوچھا جائے سب سے الگ الگ جناب نے کیا پڑھا مثلاً, تو ہر آدمی الگ الگ بیان کرے گا, یہ نا. لیکن یہ ویڈیو جو بنا رہے ہیں, جب اس ویڈیو میں دیکھا جائے گا تو یہ ہمارے ایکشن کو بھی, ہمارے الفاظ کو بھی ذمہ داری سے ہم تک پہنچائے گا. یہ دین تھا علمی دین, اور رسول نے اپنا جانشین اپنے جیسا بنایا تھا. اب مسلمانوں میں آج اختلاف اس لیے ہے چونکہ رسول اللہ نے جسے جانشین بنایا تھا اسے مانا نہیں. جب اسے مانا نہیں تو آج فرقے بندیاں شروع ہو گئی. صلوات بھیجے محمد محمد. اختلاف کی وجہ یہیں سے شروع ہوئی. اب اس کے بعد
اب خلیفہ سیاسی تو بنا لیا، لیکن جب علمی معاملہ آتا تھا تو لوگ جاتے تھے اصل کے پاس. یہ بھی کھلنے لگا، یہ بھی اچھا نہیں لگا. جب اچھا نہیں لگا تو انہوں نے کیا کر دیا، صحابی کو فضیلت ضرورت سے زیادہ دے دی. تعریف کیا کی صحابی کی، کہا صحابی وہ ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ، یہاں تعریف ہے، تعریف ان کے یہاں یہی ہے صحابیت کی، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ کی زیارت کی ہو یا ایک مرتبہ جو ہے نماز پڑھ لی ہو، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہو. ایک مرتبہ زیارت کر لینے سے، ایک مرتبہ پیچھے نماز پڑھ لینے سے یہ 23 برس جو پیغام پہنچا ہے، کیا کوئی معجزہ ہے جو ان کے اندر آ جائے گا؟ کیسے یہ پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں پہنچا سکتے. اس مقام پہ جب ہم آ کے یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ صحابیوں کا احترام نہیں کرتے. ہم صحابیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن صحابی کا احترام کرنا ایک الگ منزل ہے، اور صحابی سے علم حاصل کرنا ایک الگ منزل ہے. جس طریقے سے بیٹا اپنے باپ کا احترام کرتا ہے، لیکن بیٹا باپ اگر 4 یا 5ویں جماعت کا پڑھا ہوا ہو، 4th 5th 6th میں پڑھا ہوا ہو، اور بیٹا ایم اے او بی اے کر رہا ہو، ڈاکٹری پڑھ رہا ہو، اب اس بیٹے سے کہا جائے، اور بیٹا جو ہے جا کے کسی استاد سے پڑھ رہا ہو، کسی استاد سے، دوسرے سے جو واقعی حقیقی عالم ہو، اس سے علم حاصل کر رہا ہو، اب اس پہ کوئی اعتراض کرے تم عجیب آدمی ہو، باپ کا تمہیں احترام نہیں کرتے ہو، تمہیں باپ سے علم حاصل کرنا چاہیے، تم استاد کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہ آپ خود بیوقوف ہیں، اس لیے کہ میرا باپ جو پڑھا لکھا ہے وہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے، اور جو میں علم حاصل کر رہا ہوں وہ اعلیٰ علم ہے. باپ کا احترام ایک الگ مسئلہ ہے، باپ سے علم حاصل کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، صحابی کا احترام ایک الگ مسئلہ ہے، صحابی سے علم حاصل کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. سبحان اللہ بے صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہوں نے اصل کو چھوڑ دیا، فرق کو پکڑ لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ آج تک وہ گمراہیت چل رہی ہے. جو آج فرقے میں اختلافات ہیں، اختلافات کی اصل وجہ یہی ہے کہ جسے بنایا تھا اسے نہیں مانا. وآخر دعوانا الحمدللہ.